کی دوسری مثال، نبی شاعر نہیں ہوتا، نبی وما علمنا الشعر وما ينبغي له، شعر نبی کے لائق نہیں، ہم نے شعر سکھائے نہیں، نبی شاعر، اور جو شاعر ہو وہ شاعر نبی۔ مرزا شاعر تھا، اردو کا، فارسی کا، عربی کا، اچھا یا برا شاعر تو تھا، اور جو شاعر ہو وہ نبی۔ لیکن یہ بھی ہے بچے شاعر نہ ہوئے نبی بھی بن جائے، تھی سارے شاعر ہو، نبی ہو تھی، میں بھی شاعر کوئی نہیں، میں بھی نبی ہوں۔ بھائی نبی شاعر نہیں ہوتا، اور جو شاعر ہو وہ نبی نہیں ہوتا، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ جو شاعر نہ ہو وہ نبی بھی۔ اچھا نبی امی ہوتا ہے، ان پڑھ، لکھنا پڑھنا، اور جو لکھنا پڑھنا سیکھے وہ نبی، لیکن جہاں لکھنا پڑھنا نہ سیکھے امی ہوگی وہ سارے نبی ہوں۔ بہت تو سارے جٹ بسان جڑے الف تو کلی نہیں جانتے، بے بلی نہیں جانتے، وہ سارے نبی بنے۔ تو مرزا قادیانی کی پیشگوئیاں اگر 99 سچی بھی ہو اور ایک جھوٹی ہو تو بھی جھوٹا، ایک جھوٹی ہو تو بھی، اگر سچا نبی ہوتا تو پیشگوئی جھوٹی۔ تو ایک تو میں نے آپ کو چھوٹی سی پیشگوئی اس کی سنا دی کہ ریل گاڑی چلے گی مکے اور مدینے کے درمیان، جو آج تک کتنے سالوں میں چلنی تھی؟ 3 سال۔ یہ اس نے لکھا تحفہ گولڈیا، تحفہ گولڈویا، مرزے کی کتاب ہے تحفہ گولڈویا، وہ سنا ہے کہ نہیں؟ ایک سنا کر ختم کر دیتا ہوں، عمر کی پیشگوئی۔ مرزے نے کہا کہ اللہ نے مجھے کہا ہے کہ تیری عمر ہوگی 80 سال، یا چند سال زیادہ یا چند سال کم۔ جی سونی پیشگوئی جی تو تھی نہیں بنا لو کہ نہیں، بس تیری پیشگوئی، تیری عمر ہوگی 80 سال، یا چند سال کم یا چند سال۔ علماء نے کہا بھئی یہ چند دی تو یا یاد ہی رٹ لائی، تیرا رب جاہل ہے، انہوں پتا کوئی نہیں بھائی اتنی عمر ہونی، یا اتنی دے یا اتنی، تو کوئی رب کو وال پوچھ کے دس۔ مرزے آ کے اچھا میں رب کو پوچھنا کہ میں ان کی تعین کرائنا، پھر مرزے نے تعین کروائی۔ تو یہ برائے انعام جیسا پنجم میں مرزے نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے صفحہ 209 پر کہ تیری عمر ہوگی 74 اور 86 کے اندر، 74 اور 86 کے، ہارے میں 12 سالوں کا گیپ تو ہے نا، تو 12 سالوں کا فرق ہے یا کوئی نہ؟ 74 اور 86 کے، یہ اس کی زندگی کی آخری کتاب۔ 1908 میں مرا، مئی میں، اور یہ 1908 مئی میں چھپی۔ خدا نے آخیا ہوں قابو آیا بے ایمان، اگے تو 80 تو کچھ سال گھٹ کچھ گھٹ، وہ 10-15 گھٹ ہونے تازیے ساکھنے، سچی سے 10-15 بعد ہونے تازیے ساکھنے، ہوں ایسا کیا 74 اور 86 کے اندر، 74 اور 86 کے یہ 2 بار اندر، میں آپ دونوں اگر اندر ہوتا نے ایک بار پھر کہا 74 کے ایک دن بھی اندر ہوتا تو بھی سچی، اور 86 سے ایک دن گھٹ ہوتا تو بھی، لیکن اندر 2 بار ہی آیا تو میں نے 80، 74 اور 86 6 سال ادھے تو 6 سال تو مجھے اندر تو 80 نہیں بن۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کی کوئی سچی ہوئی یا جھوٹی۔ اب اس کی پیدائش دیکھو، مرزے نے لکھا میری پیدائش ہوئی 1840 یا 39 میں، 40 یا، اور وفات ہوئی 1908 میں۔ کتنے سال بنے؟ اگر 40 میں پیدا ہو 8 میں مرا تو کتنے بنے؟ 68۔ چلو وہ پورا سال گن لو، اور اگر 29 میں جب 39 میں پیدا ہو تو پھر 69 تو ہونی کتنی چاہیے؟ بولو تو صحیح، 74 تو ایک دن تو اس سے ٹپنا چاہیے نا، تازی اندر بنے نا، تو اس کی عمر بنتی کتنی ہے؟ زیادہ 69۔ میں نے 1 سال جھونگے کا دے چڈو تو کتنی بن گئی؟ 70۔ چلو ایک رونگے کا بھی دے دو، پہلے زمانے جھونگے کے نہ رونگا بھی ہوتا، سمجھ لے لو 1 سال جھونگے کا دیتا تو 1 سال دیتا، پھر کتنی بنی؟ مولوی 74 دے نیڑے نہ پڑیا، پھر سچا نکلیا کہ کوڑا، پھر کوئی سچی ہوئی تو جھوٹی۔ اور مرزا کہتا ہے جو اپنی پیشگوئی میں جھوٹا نکلے یہ تمام رسوائیوں سے بڑھ کر رسوائی۔ میرا سچ اور جھوٹ دیکھ رہا تو میری پیشگوئیاں دیکھو، ہوں ساری مرضی جی پیشگوئی اسی نے دیکھ لی، اگر ایک بھی جھوٹی ہوگی تو میری بات جھوٹا ہو گیا یا نہیں۔ اب قادیانی نے زور لگایا اس کی پیشگوئی کو سچا بنانے کی، موت کی تاریخ تو بدل نہیں سکتے تھے، 26 مئی 1908 میں مرا، پیدائش کو پیچھے کرنے لگے۔ مرزا نے خود لکھا میری پیدائش 1839 یا، مرزا بشیر الدین محمود آیا اس کا لڑکا، اس نے لکھی کتاب سیرت مسیح موعود، اس نے لکھا کہ حضرت کی پیدائش جو ہے 1837
یا 38 ہوئی 37 یا 2 سال کے جھک ماری نہیں دیکھے لیکن کم موڑ بھی نہ بنی. اگر 77 میں جمع ہوئے تو پھر کتنی عمر بنی؟ کتنی؟ 73. پھر بھی کم نہ چلے. ٹھیک. پھر آیا اس کا دوسرا بیٹا بشیر احمد ایم اے. اس نے یہ لکھی سیرت الماضی. یہ سیرت اس میں اس نے لکھا کہ حضرت کی پیدائش جو ہے نا 1835 میں ہوئی ہے 12 فروری کو. 1835 12 پیو نو سال کا پتا نہیں پتر نو فروری کا مہینہ تو تاریخ بھی لگ پائی. یہ 12 فروری کیوں بنائی؟ ہوں جی 35 فروری ہوئے تے 26 مئی 1908 میں مریا ہوئے تو کتنے سال بنے؟ لاؤ حساب. کوئی حساب بھی بیٹھا ہے کوئی نہ. کوئی 35 تو اگر گرو نا 36 کتنے 73 بنے. کوئی مہینے اٹھتے کتنے؟ یہ تو 12 فروری ہے نا 74 نہیں نا بنے. پھر بھی کم نہ چلیا. اس بڑا ترلا ماریا. اس نے 2 سال اور پیچھے رہ گیا پیو نو اور تاریخ بھی ڈھونڈ لی 12 فروری. لیکن پھر بھی پیش گوئی سچی 74 سے اگا چپے آنا. بھائی کم از کم 74 تو 2 دے اترے ہوتا موڑ بھی آدھے میاں 74 تو اگا 76 دے ویٹ وڑ گیا نا. لیکن ابھی تو یہ 74 بھی پورے. پھر آیا اس کا مرید محمد علی لاہوری. اس نے لکھی کتاب مجدد اعظم. اس نے لکھا سب نے غلط لکھا. میری تحقیق یہ ہے کہ حضرت کی پیدائش 1833 میں ہوئی ہے. 1800 ہوں ویٹ بڑھ گیا. ہوں 74 کے ویٹ بڑھ گیا کہ نہیں. پھر ایک اور مرید آیا. اس نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا. اس نے کہا نہیں حضرت کی پیدائش جو ہے نا صحیح تحقیق یہ ہے کہ 1830 میں ہوئی ہے. 1800 ہوں میں پوچھنا میں مرزا کتنی باری جمعہ آئی. وہ آدھا میں 1839 یا 40 میں جمعہ. ایک پتر لکھتا ہے 77 میں جمعہ. دوسرا لکھتا ہے 35 میں جمعہ. ایک مرید لکھتا ہے 33 میں جمعہ. ایک آدھا 3 میں جمعہ. تو پہلے یہ فیصلہ کرو کہ مرزا پیدا کتنی مرتبہ ہوا. نمبر 2 تم میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. یہ تمام جو آپ نے تاریخیں بتائیں اس کے مرنے کے بعد پیچھے پیچھے ہٹائی ہیں. یہ صاف دلالت کرتی ہے کہ یہ جھوٹی ہیں. اس کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس کی پیش گوئی کو سچا بنانے کے لیے تم نے یہ پیچھے پیچھے اس کی پیدائش کی ہے. اصل تاریخ وہ ہے جو اس نے خود اپنی کتاب البریہ میں لکھی. کتاب البریہ صفحہ 146 اس کے حاشیے میں مرزا لکھتا ہے کہ میری پیدائش 1839 یا تو پھر یہ پیش گوئی سچی ہو تو جھوٹی. اسی طرح مرزا کہتا ہے اگر میرا سچ اور جھوٹ دیکھ لو تو میری پیش گوئیوں کو دیکھو. اگر میری پیش گوئی سچی تو میں سچا, اگر جھوٹی تو میں جھوٹا. ہم اس کی جس پیش گوئی کو دیکھتے ہیں جھوٹی. میں کہتا ہوں اگر اس کی 100 پیش گوئیوں میں 99 سچی بھی ہو, ایک جھوٹی ہو تو بھی. لیکن آپ یقین کیجئے کہ مرزے کی ایک پیش گوئی بھی سچی نہیں نکلی. ہمارے نبی کی ایک پیش گوئی جھوٹی نہیں. ہم ڈنکے کی چوٹ سے دنیا کو چیلنج کرتے ہیں. ہمارے نبی کی کوئی دشمن یہودی عیسائی ایک پیش گوئی دکھائے جو پوری نہ ہوئی ہو. اور میرا چیلنج ہے مرزے کی ایک پیش گوئی بھی ایسی نہیں جو پوری ہوئی ہو. سب جھوٹی. شرط یہ ہے کہ جو پیش گوئیاں اس نے دشمنوں کے مقابلے میں کی ہیں, جن پیش گوئیوں کو اس نے اپنی صداقت کا معیار ٹھہرایا ہے کہ اگر یہ میری پیش گوئیاں سچی تو میں سچا, اگر جھوٹی تو میں جھوٹا, ان میں ایک بھی سچی نہیں ہوئی, سب جھوٹی نکلی. تو یہ چند باتیں میں نے آپ کو مرزا قادیانی کے کذاب اور جھوٹے ہونے کی پیش کی ہیں. آپ ان میں سے بحث کریں اس کی پیش گوئیوں پر, اس کے جھوٹوں پر, اس کی گالیوں پر. اچھا اس کی کتاب ہے مواہب الرحمان. اس میں کہتا ہے فما رددت وقد سبونی بکل سب فما رددت جوابہم صفحہ 59. صفحہ کتاب کا نام مواہب الرحمان صفحہ 59. مرزا کہتا ہے وقد سبونی بکل سب فما رددت جوابہم. مجھے لوگوں نے ہر قسم کی گالیاں دی لیکن میں نے کسی کو جواب بھی گالی دی. اب اس کی چند گالیاں سن لو. اگر اس کی چند گالیاں آپ بیان کریں تو اس سے 2 باتیں ثابت ہوں گی. ایک اس کا جھوٹ, وہ کہتا ہے میں نے گالی نہیں دی. اگر گالی ثابت ہو جائے تو کیا ثابت ہوگا؟ اور دوسرا یہ ثابت ہوگا مرزا کہتا ہے بدتر اور ایک بد سے وہ ہے جو بد زبان ہے, جس میں یہ نجاست بیت الخلاء یہی ہے. جو بد زبان ہو وہ سب بدوں سے بڑا بد ہے, سب بدوں سے بڑا. اور خود لوگوں کہتا ہے گالیاں سن کے دعا دو, پا کے دو, کارام دو, کبر کی عادت جو دیکھو تم دکھاؤ ان کے ساتھ. کوئی پر گالی کٹے تو دعائیں دیو. مرزے دعائیں سناوا تو مولانا سعد اللہ ہوئے لدھیانے کے 9 مسلم
ان کا نام لے کر کہتا ہے عربی میں گالیاں دیتا ہے ان کو شیروں نے. کہتا ہے وَمِنَ اللِّعَامِ أَرَى رُجَيْلًا فَاسِقًا غَوْلًا لَعِينًا نُطْفَةَ الصُّفَهَاءِ شِخْصٌ خَبِيثٌ مُفْسِدٌ وَمُزَوِّرٌ نَاسٌ يُسَمَّى السَّعْدُ فِي الْجُهَلَاءِ آذَيْتَنِي خُبْثًا فَلَسْتُ بِصَادِقٍ إِن لَمْ تَمُتْ بِالْخِزْيِ يَا ابْنَ بَغَاءِ. ابن بغا کنجری کا بیٹا. ایک لفظ گال ہے کہ نہیں. وَمِنَ اللِّعَامِ أَرَى رُجَيْلًا فَاسِقًا ایک کمینہ آدمی دیکھتا ہوں فاسق فاجر. شخص خبیث مفسد ومزور بدبو ہے خبیث ہے جھوٹ بولنے والا ہے اور جھوٹا ملعون ہے. کہتا ہے نطفہ ہے صفیاں بے وقوفوں کا نطفہ ہے کنجری کا بیٹا ہے. یہ گالیاں ہیں کہ کوئی بولو تو صحیح. علماء کو کہتا ہے اے بدذات فرقہ مولویان تم کب تک حق کو چھپاؤ گے؟ کب وہ وقت آئے گا کہ تم یہودیانہ خطرت کو چھوڑو گے؟ اے ظالم مولویو تم پر افسوس کہ تم نے جس بے ایمانی کا پیالہ پیا وہی عوام کل انام کو پلایا. یہ انجام آتم صفحہ 24 پر لکھتا ہے. اب یہ بد زبانی ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی مرزائی کہے یہ بد زبانی نہیں تو تم کہو چلو ہم مولوی جگہ مرزائی لگا لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں اے بدذات فرقہ مرزائیان تم کب تک حق کو چھپاؤ گے؟ کب وہ وقت آئے گا کہ تم یہودیانہ خطرت کو چھوڑو گے؟ اے ظالم مرزائیو تم پر افسوس کہ تم نے جس بے ایمانی کا پیالہ پیا وہی عوام کل انام کو پلایا. اگر ہم یہ کہیں گے تو کہیں گے یہ بد زبان. مرزا کہتے اے مردار خور مولویو اور گندی روحو. یہ پاک زبان کیوں بھائی؟ اے مردار خور مولویو. اگر ہم کہتے ہیں اے مردار خور مرزائیو اور گندی روحو پھر مرزائی خوش ہوں گے. مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ کا ذکر کر کے لکھتا ہے بے ایمان 9 علماء کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے آخرہم الشیطان الاعمى الشیطان الاعمى والغول الاغوى یقال له رشید الجنجوہی وهو شقی کالامروہی ومن الملعونین. یہ بد زبانی ہے کہ کوئی نہ؟ اور مرزا کیا کہتا ہے بدتر ہر ایک بد سے وہ ہے جو بد اپنے ہی قول کے مطابق بدتر بنیا کہ نہ بنیا؟ وڈا بد بنیا یا نہ بنیا؟ سارے بدا تو وڈا بد بدتر ہر ایک بد سے وہ ہے جو بد زبان ہے. اب آپ کسی جج کے پاس اس کی یہ عبارت لے کر جائیں اور اس سے پوچھیں آپ فیصلہ کر دیں یہ بد زبانی ہے یا نہیں. اگر وہ کہتے بد زبانی ہے تو مرزا کیا ثابت ہوا؟ جھوٹا بھی اور بدتر بھی وڈا بد سارے بدا تو وڈا. یہ جو آپ کو میں نے کہا وہ کہتا ہے کہ وہ مسلمان جو میرے نہیں مانتے میری کتابیں نہیں پڑھتے وہ کنجریوں کی اولاد ہے. یہ بد زبانی ہے کوئی؟ ان دارو خنازیر الفلاح ونساء من دون اقربو کہتا ہے میرے مخالف جنگلوں کے خنزیر اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئی. تجھے مرزے مخالف ہو یا موافق؟ تجھے سارے خنزیر تجھے سارے مرزے فتوے کے مطابق ہو کہ تمہاری عورتیں کتیاں. یہ بد زبانی ہے کہ کوئی نہ؟ بولو تو صحیح. پھر مرزا بدتر بنیا یا نہیں؟ مرزا کہتا ہے گالی دینا اور بد زبانی طریقے شرافت نہیں. اگر یہ بد زبانی ہے تو مرزا شریف انسان بنا؟ اچھا اس گالی سے غور کرو. مرزا آتا ہے میرے مخالف جنگلوں کے خنزیر سے عورتیں ہونا کتیاں. میں خنزیر سے کتی کا کچھ جوڑا ہے. خنزیر سے گھر والی خنزیر نہیں ہوتی یا کتی؟ خنزیر سے گھر والی خنزیر نہیں تو کتی سے گھر والا یا خنزیر یہ جوڑ کے میں جڑیا ہوا مرد خنزیر سے عورتیں کتیاں. میں کہنا شاید مرزائیاں انہیں جوڑ جڑتا ہوئے بھائی نہ دے مرد خنزیر سے عورتیں کتیاں. اب اگر ہمیں خنزیر کہیں ہمیں تکلیف ہوتی ہے یا نہیں؟ اور اگر یہ گالی نہیں تو ہم کہتے ہیں ایک گالی دعا ہم مرزے کو دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں تمام مرزائی خنزیر انہوں نے عورتیں کتیاں مرزائیوں کو خوش ہونا چاہیے اسی دعا کا دیں. یہ بد زبانی تو نہیں نا کیونکہ مرزے سے کبھی بد زبانی کی تھی. ٹھیک ہے کہ تو یہ اگر آپ اس کی گالیاں اور بد زبانیاں پیش کریں گے یہ چند ایک نمونے اس سے ثابت ہو جائے گا کہ یہ شریف انسان اور جھوٹا ہے. وہ کہتا میں گالی نہیں دی. اگر یہ گالی نہیں تو کیا ہے؟ ایک جگہ کا واقعہ سنا کے ختم کر دیتا ہوں. میں کسی زمانے میں پہلے زمانے میں جب کہیں نئی جگہ پر جاتا تھا نا پہلی دفعہ تو تقریر کرتا تھا تو میں تقریر سٹارٹ کرتا تھا یہاں سے بھائی میں پہلی دفعہ آیا ہوں آپ مجھ سے واقف نہیں ہیں لیکن میرے متعلق قادیانیوں نے بڑا پروپیگنڈا کیا ہوا ہے یہ بد زبان ہے یہ گالیاں دیتا ہے. حالانکہ میں کوئی گالی نہیں دیتا میں کوئی بد زبان نہیں. میرا قصور یہ ہے کہ میں صرف مرزے کی گالیاں سناتا ہوں. مرزے کی گالیاں یہ اس طریقے سے میں تنہید باندھ کر تقریر شروع کرتا اور پھر مرزے کی گالیاں شروع کر دیتا. مرزا یہ کہتا ہے یہ کہتا ہے. ایک جگہ ہم گئے وہ مرزائیوں کا پنڈ تھا
مسجد تھی ایک چھوٹی سی مسلمانوں کی مرضیوں کی اکٹھی، پہلے مرزائی نماز پڑھتے مسلم، خیر میری تقریر تھی تو مرزائی آس پاس گھروں پر چڑھ کر بیٹھ کے ڈانگا اور ڈنگوریاں لے کے بیٹھ جی اس تقریر کے بعد انہیں مجھ پر حملے کا بھی پروگرام بنایا تھا اور گولیوں پر بندوقیں اور ڈانگیں شانگیں لے کر وہ گئے، خدا نے مجھے بچا لیا، ہم کسی اور رستے پر چلے گئے، وہ ان کا جو عام رستہ تھا ادھر اور ہمیں اتفاق سے کسی اور رستے پر چلے بچ گئے۔ خیر جب میں نے مرزے کی گالیاں شروع کی نا کہ مرزے نے یہ بکواس کی، یہ گالی دی، یہ دی نمونے، وہاں سے اوپر سے بولے وہ جٹ جو بیٹھے تھے، کہیں کہ مولوی صاحب قرآن پڑھتے حدیث پڑھ، اسی تو دورو دورو آئے قرآن تے حدیث سنے کر تو لگ گل ہی پہ گل یہ لگ پہ قرآن سنا تے حدیث سنا، سمجھ آؤں پہ میری بولی کے کائی نہ اچھا۔ چنانچہ میں نے کہا کہ بھائی آپ ناراض نہ ہوں، میں تو قرآن سنا رہا ہوں اور حدیث سنا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا تو گل یہ سنائندہ پہ، میں نے کہا نہیں میں تو حدیث اور قرآن سنا رہا ہوں۔ کہتے کیسے؟ میں نے کہا مرزا صاحب لکھتے ہیں اس میں، یہ مرزے کی وہی ہے نا جس کا تعارف کرا تھا 420 والی، یاد آیا نہیں؟ تو مرزا قادیانی اس میں لکھتا ہے ما انا الا کل قرآن، میں خود قرآن کی طرح ہوں، میں خود قرآن کی۔ تو میں نے کہا جب میں مرزے کی عبارت پڑھ رہا ہوں تو مرزا کہتا ہے میں قرآن ہوں، تو گویا میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں اپنے پاس سے تو کچھ نہیں پڑھ رہا۔ اور دوسری بات ہے آپ مرزے کو نبی مانتے ہیں یا نہیں؟ قاضی مانتے ہیں۔ میں نے کہا نبی کی بات حدیث ہوتی ہے، یہ جو میں مرزے کی باتیں پڑھ رہا ہوں یہ تو اس کی ساری حدیث سے ہے، تو بھائی نبی کی بات حدیث ہوتی ہے یا نہیں؟ جب وہ مرزے کو نبی مانتے ہیں تو جو میں اس کی حدیثیں پڑھ رہا ہوں، باتیں پڑھ رہا ہوں، گالیاں ہیں یا جو کچھ ہیں تو اسی کی باتیں نا، تو پھر یہ حدیثیں ہوئی یا گالیاں ہوئی؟ میں نے کہا یہ گالیاں نہیں، یہ مرزا کی حدیثیں ہیں اور مرزا خود قرآن کی طرح قرآن پڑھ رہا۔ تو بہرحال مرزا قادیانی کی تہذیب و شرافت کے کچھ نمونے، کچھ جھوٹ، کچھ گالیاں، یہ اس کی سیرت کا کچھ نمونہ آ گیا۔ جب آپ یہ موضوع طے کر لیں کہ ہم بحث کریں گے مرزے کی سیرت پر، تو انشاءاللہ اس موضوع پر وہ آپ کے ساتھ 10 منٹ بھی نہیں چل سکتے۔